إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہماری تفسیر کی کلاس ہے اور چھٹیوں کے بعد یہ پہلی ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے، اور قرآن مجید کے تمام حقوق کو ادا کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ معزز طلباء اور طالبات، ہم لوگ سورۃ المدثر کا بقیہ حصہ یا پھر کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے تقریباً سورۃ المدثر کی سورۃ المدثر کی 30 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ سورۃ المدثر کی ہم نے الحمدللہ 30 آیتیں پڑھی ہیں۔ آئیے آیت نمبر 31 سے آج ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة۔ آیت نمبر 30 سے آیت 38 تک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے جہنم کے داروغوں کو خزنۃ النار، ہم نے نہیں بنایا جہنم والوں کو، نہیں ہے یہاں پر جہنم کے داروغے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد، یا ہم نے نہیں بنائی ان کی تعداد الا فتنہ، مگر بطور آزمائش یا بطور سزا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ شاید میں تیزی سے گزر گیا، پھر سے ایک مرتبہ سنیے گا۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، اصحاب النار، جہنم کے داروغوں کو، الا، مگر، ملائکتن، فرشتے، یعنی ہم نے جہنم کے داروغے فرشتوں کو ہی بنایا۔ وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو، یا ہم نے ان کی تعداد نہیں بنائی، الا فتنة، مگر آزمائش کے طور پر، یا آزمائش کے لیے یا سزا کے لیے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اس لیے تاکہ، یعنی ہم نے نہیں بنائی ان کی تعداد مگر اس لیے تاکہ یقین کرے وہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا ایمان جو ایمان لائے، یا جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اور مؤمنون، اور مؤمن۔
وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ کہیں وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور کافر، ماذا أراد الله بهذا مثلا، اللہ کیا چاہتا ہے، یا اللہ کیا وضاحت سے ترجمہ نہیں کریں گے. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اسی طرح يضل الله، اللہ گمراہ کرتا ہے، من يشاء، جسے چاہتا ہے، ويهدي من يشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم، اور ہی جانتا ہے کوئی، جنود رب، تمہارے رب کے لشکر کو، الا ہو، مگر اس کے، یعنی سوائے اس کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکر کو. وما هي الا ذکرى للبشر، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت انسانوں کے لیے، بشر کے لیے. کلا، بات ایسی نہیں ہے، یا ایسا ہی ہے، دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے پلٹے. ادبر پیچھے پلٹنے کو کہتے ہیں. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انها لإحدى الكبر، یقیناً وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے، یا بہت بڑی ہولناکیوں میں سے ایک ہے، بہت بڑی چیزوں میں سے ایک. نذیرا للبشر، وہ ڈرانے کے لیے ہے انسانوں کو، بشر. لمن شاء منکم، اس شخص کو جو چاہے تم میں سے. لمن، اس شخص کے لیے، یعنی نذیرا لمن شاء، ڈرانے کے لیے اس شخص کو، شاء چاہے جو، منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے، او یا یتأخر. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کی وجہ سے رہینۃ مرہون ہے. کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو اس نے کمایا، اس کا رہینۃ مرہون ہے. یہ ترجمہ تھا. ترجمہ تو ماشاءاللہ آپ میں کہہ رہتا ہے اور مجھ سے اچھا ترجمہ کرتے ہیں آپ سب. آئیے ذرا سا مختصر سی اس کی تفسیر اللہ کی توفیق اور حسن نصرت سے بیان کروں. جو مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے سقر یعنی جہنم کا تذکرہ کیا تھا، ہے نا. یعنی قریب میں اس کو ولید بن مغیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا، پھر اس کے کرتوتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اس کے اللہ نے کہا کہ قریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں، اس لیے سقر. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. تو سقر کے متعلق بیان کیا گیا کہ سقر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا ہے. وہ نہ چھوڑتی ہے نہ کچھ باقی رکھتی ہے. لواحت جسم کو جھلسا دینے والی ہے، اور اس پر یعنی سقر پر، جہنم پر 19 داروغے ہیں، 19 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو اس پر نگران بنایا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سردار ابو جہل معاشر قریش اور ان سے کہا ارے بھائی یہ محمد کہتا ہے کہ 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں. کیا تم میں سے 10 کتنے چاہیے تم لوگ 10 ملو اور ایک ایک کو سنبھال لو, مسئلہ ختم. تو ایک اور بدماش وہاں پر تھا بدتمیز جس کو ابو الاشد بن کلدہ بن خلف الجمحی کہا جاتا ہے. کافی لمبا اور مشکل نام ہے اس کا. ابو الاشد یاد رکھ لیں آپ لوگ, ابو الاشد بن کلدہ. تو اس نے کہا کہ ارے نہیں 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 اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ کو تم لوگ سنبھالو, بقیہ کو میں سنبھالوں گا 19 میں. یہ ہنسی مذاق کرنے لگے لوگ. جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ علیہ 19 اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتایا کہ کیا حکمت ہے اس تعداد کو بتانے میں. یہ عدد جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ کیا حکمت ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا سبب ہے, کس لیے ہم نے یہ تعداد بتائی ہے. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کو ہم نے کیوں, فرشتوں ہی کو ہم نے داروغہ میدار یا نگران جہنم کا ہی کو ہم نے کیوں بنایا. کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو قوت دے رکھی ہے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی ہولناکی اور جہنم کے خطرناک ہونے کا تذکرہ کر کے آگے کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس پر جو فرشتے ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں. اللہ نے ان کے مزاج میں وہ سختی رکھی ہے, ان کے اندر وہ قوت رکھی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو داروغہ بنایا ہے جہنم پر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور دوسری بات یہ بھی ہے فرشتوں ہی کو کیوں بنایا, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ کر گزارتے ہیں اور نافرمانی بھی نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے حکام کی. نافرمانی تو انسان کی طبیعت میں ہے, انسان کی فطرت میں عصیان ہے پر فطرت میں نہیں ہے. کہ انسانوں میں اطاعت و نافرمانی دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے ان میں اللہ رب العالمین نے سختی رکھی ہے, ان کی طبیعت و فطرت وہاں پر انسانوں کو نافرمانوں کو جہنم میں جلتے جلتے جھلستے دیکھ کر ان میں کو یقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. مالک ایک فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا ذمہ دار ہے. اے مالک جا کر خالق سو فیہا ولا تکلمون. ذلیل اور رسوا ہو کر تم رہو یہاں پر, منہ نہیں کھولنا, ولا تکلمون بات نہیں کرنا. تو وہاں پر فرشتے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہوں گے کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنمیوں کو جہنم میں جھونکا گیا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. فرشتوں کو ہم نے بنایا ہے. ایسے مضبوط ایسے طاقتور فرشتوں کے متعلق ان جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ تم 2 کو سنبھال لو, تم میں سے 10 ایک کو سنبھال لے, بقیہ کو میں سنبھالوں گا. کس قدر جہالت اور کس قدر گمراہی میں یہ پڑ گئے تھے. اور یہ دراصل رب العالمین کے حصے کی حکمت یہ بھی تھی. آگے اللہ تعالیٰ ذکر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ. یہ تعداد ہم نے جو رکھی ہے اس میں حکمت کیا ہے. فتنہ یا تو آزمائش کا تو
ایمان لاتے ہیں اور کون ایمان نہیں لاتے. یہ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد رکھی ہے، یا پھر کے اندر فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو عذاب اور سزا کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ تعداد رکھی ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ. ایک یہ مقصد، حکمت کی آزمائش یا سزا. الا فتنۃ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے آزمائش یا ان لوگوں کے لیے سزا جو اللہ رب العالمین کی اس خبر کا انکار کرتے ہیں، اس خبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب. دوسری حکمت، اہل کتاب یقین کر لیں. اللہ نے جو تعداد بیان کی ہے، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے، کیونکہ تورات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی خبر کو نازل کیا، اور اس میں بھی موجود ہے کہ جہنم کے 19 فرشتے ذمہ دار ہیں. تو لیستيقن الذین، جب اہل کتاب دیکھیں گے سنیں گے تو ان کو یقین آ جائے. ایمان میں اضافہ ہو جائے. اہل ایمان سے مراد یا تو بالعموم تمام مومنین ہو سکتے ہیں، یا پھر دونوں بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. اہل ایمان بالعموم اگر اہل ایمان مراد لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا ہر حکم جب بھی نازل ہوتا اہل ایمان اس پر ایمان لاتے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا. لیکن اگر ہم اہل کتاب کے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری کتاب میں، مطلب تورات میں بھی یہ بات تھی، قرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. دونوں بھی باتیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. تیسری حکمت، پہلی اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. تیسری حکمت وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. اس کے بعد وَلَا يَرْضَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. اور چوتھی حکمت کیا ہے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے ان کے دلوں میں. اہل کتاب اور اہل ایمان کے دلوں میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے. تو قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے یہ مقاصد ہیں. یہ صرف اس خبر پر ایمان لانے کی حکمتیں نہیں ہیں، بلکہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے یہ تمام مقاصد ہیں کہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور اہل کفر کے لیے گمراہی ہے اور سزا کا ذریعہ ہے، جو کہ کل کو قرآن ان کے خلاف ہو جائے گا. اگر قرآن کے اندر تمام باتیں پائیں گے جو دیگر کتابوں میں، تو ان کے یقین کا ذریعہ بن جائے گا. اہل کتاب ہوں کہ دوسرے مذاہب ہوں، ان کے یقین کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کر جب اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو ایمان میں اضافے کا سبب ہے مکمل قرآن. تو یہ تمام نزول قرآن کے مقاصد جلیہ جو ہیں، جلیلہ، ان مقاصد میں سے یہ مقاصد ہیں جو اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. يستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب. دیکھیں قرآن جو پڑھتے ہیں، قرآن کو جو سمجھتے ہیں، وہ شک و شبہ سے دور رہتے ہیں. جو قرآن کو نہیں پڑھتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ طرح طرح کے شک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. کیوں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں یا قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. قرآن کو پڑھنے کے بعد تو شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ تاکہ اہل کتاب ہو کہ اہل ایمان ہو ان کے دلوں سے شک و شبہ ختم ہو جائے. تو دلوں سے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے قرآن. قرآن کو جو پڑھتے ہیں وہ شکوک و شبہات سے دور رہتے ہیں، جو قرآن سے دور رہتے ہیں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ. ایک اور مقصد، قرآن جب بھی نازل ہوتا اعتراضات کرتے منافقین اور مشرکین سب سے پہلے اعتراض کرتے. کیا اعتراض کرتے؟ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. آج بھی یہ وہ صفات جو منافقین میں تھی، مشرکین میں تھی، اہل اسلام میں موجود ہیں. قرآن کی آیتیں جب ان کے سامنے پیش کی، کیا مطلب ہے اس کا، کیوں نازل کیا ہے یہ؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا غور و فکر اور تدبر کے لیے انسان اس طرح کی سوچ رکھے کہ بھئی ہاں اللہ نے یہ کیوں کہا، اللہ نے یہ کیوں ایسے کیوں نازل کیا، اللہ رب العالمین کا حکم ایسے کیوں ہے. یہ غور و فکر اور تدبر ایک مقصد الگ ہے، یہاں تو حسن نیہ ہے. لیکن بطور اعتراض اور عناد سرکشی کے طور پر کہنا کیا مطلب ہے اس کا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نازل نہیں ہوا، اللہ نے ایسے کیوں کہا، ایسے کیوں نہیں کہا، یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، مشرکین کی صفات میں سے ہے. کیوں؟ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں شک ہے، تاکہ وہ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے تو یہ مرض شک و شبہ کا مرض ہے، شک و شبہ کا مرض ہے. یہ صورت تو مکی صورت ہے لیکن یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ منافقین تو مدینہ میں تھے، یہاں منافقین کہاں سے آ گئے. تو یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ہی کی بات چل رہی ہے کہ مشرکین مکہ جن کے دلوں میں شک و شبہ تھا ان کی بات چل رہی ہے. جبکہ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی یعنی یہ مدینہ میں جو منافقین ملنے والے تھے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کر دیا ہے. بہرحال مفسرین نے دونوں بات یہاں پر ذکر کی ہیں کہ یا تو منافقین مراد ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ سے، یا پھر وہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے وہ مراد ہیں. تو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، تو بعد نے کہا کہ مشرکین وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ سے مراد مشرکین ہے، وَالْكَافِرُونَ اور وہ کفار ہیں. ٹھیک ہے، مشرکین جو کہ جہال ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کافر جو کہ سرے سے انکار کر دیتا ہے، کلم کلا وہ انکار کر دیتا ہے آپ کا. تو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ کی کیا مراد ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے، اس بیان سے، اللہ رب العالمین کی چاہتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین مثلا تو مثال نہیں ہے، میں نے کہا ترجمہ کرتے ہوئے کہ بطور مثال شاید کسی نے ترجمہ کیا ہوگا، کسی مترجم نے، جبکہ یہاں پر مثال اس کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ نے مثال کہاں بیان کی، اللہ نے مثال نہیں بیان کی نا. تو اللہ رب العالمین اسی لیے بعد جو ترجمہ کیا اچھا ترجمہ کیا، کہا کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے. یہ ترجمہ بہت صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ مثال یہاں پر مثلا سے مثال مراد نہیں ہے، یہاں پر مثلا سے وہ بات مراد ہے جو تعجب اور استغراب میں یا تعجب اور استعجاب میں مثال کے مشابہ ہو. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بهذا العدد، اس عدد سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں. یہ 19 کہے کہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں. تو بهذا مثلا سے مراد یہ عدد ہے، بهذا کا اشارہ عدد کی طرف ہے. بهذا العدد القریب الشبہ للمثل، یعنی یہ اس عدد سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں جو کہ مثال کے مشابہ، مثال نہیں ہے لیکن تعجب میں مثال کے مشابہ ہے. یعنی کفار اور مشرکین بحالت تعجب یا حیرت اور تعجب سے سوال کر رہے تھے کہ وہ 19 کا عدد جو ہے نا کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرے، کیا بتانا چاہتے ہیں 19 کا عدد ذکر کر کے. ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، تو ترجمہ کیا کریں گے ہم لوگ
کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کیا چاہتا ہے اس بیان سے؟ کس بیان سے؟ اللہ نے جو آگے کہا کہ علیہ 19، یہ جو 19 کا عدد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، اس بات سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لہذا مثلا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. اسی طرح اللہ رب العالمین گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اسی طرح کیا مراد ہے؟ یعنی بہت ساری اس سے پہلے کے بہت ساری آیتیں، جیسے اس سے پہلے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہوا، کس طرح وہ گمراہی کا شکار ہو گیا. قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد کس طرح وہ گمراہی کا شکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 19 داروغے ہوں گے، 19 فرشتے ہوں گے، جہنم کے ذمہ دار ہوں گے. ایسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. کیونکہ قرآن ہدایت مومنین و متقین کے لیے، اور اللہ رب العالمین اسی قرآن سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. مطلب جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں یا جو قرآن کے الگ مطالب نکالتے ہیں، جو قرآن کو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کذالک یضل اللہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیوں؟ جو لوگ ایمان لائیں گے اس اللہ رب العالمین کی اس خبر پر. اللہ نے بطور خبر ذکر کیا ہے علیہ 19، اور ایک اور مقصد بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی، کہ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، جو قرآن کی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کی خبروں کا انکار کرتے ہیں، وہ ضلالت و گمراہی پہ آ جاتے ہیں. تو نزول قرآن کے مقاصد میں سے اس کو بھی آپ شامل کر لیں، وہاں سے لے کر کہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اس کو اللہ کہتا ہے كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. تو جو قرآن کو، جو اس خبر کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس خبر کو مانتے ہیں، وہ راہ راست پر ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو تعداد یہ آزمائش ہے. سورہ کہف میں بھی شاید سورہ اصحاب الکہف کی تعداد کے متعلق اللہ نے یہ کہا، کیا آیت ہے؟ قل ربي أعلم بعدة ما أعلم إلا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي منهم أحدا ولا تقولون شيء لك ذلك إلا إن شاء الله. وہاں بھی لوگ یہی بحث کر رہے تھے کہ اتنی تعداد اتنی تعداد. تو اللہ رب العالمین جو تعداد ذکر کرتے ہیں اس کے یہ مقاصد ہیں. تو یہ صرف یہ تعداد ذکر کرنے کے نہیں بلکہ سارے نزول قرآن کے مقاصد کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ مقاصد ملیں گے. اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کو کیوں نازل کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ وہاں پر وہاں بھی ان باتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ رب العالمین کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا. اب یہ کس لشکر کی بات ہو رہی ہے؟ جبکہ اللہ نے آگے تو کہہ دیا کہ وما علیہ 19. تو مفسرین کہتے ہیں کہ علیہ 19 یہ تو 19 ذمہ دار فرشتے ہیں، لیکن پھر ان فرشتوں کے معاونین، ان فرشتوں کے مدد کرنے والے، ان فرشتوں کی کا تعاون کرنے والے، یہ تو بہت سارے اور بھی فرشتے ہوں گے، اور بھی پتہ نہیں کیسے کیسے لشکر ہوں گے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. جس کو کوئی نہیں جانتا. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اور یہ تمام باتیں، یہ تعداد، یہ جو کچھ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں
اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ تو صرف نصیحت کے لیے، یہ بھی دیکھیں نزول قرآن کے مقاصد میں سے کہ یہ ساری باتیں بطور نصیحت ہے انسانوں کے لیے، وما ہی الا ذکری للبشر، یہ بطور نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، وما ہی الا ذکری للبشر، کہ انسان عبرت حاصل کرے، نصیحت پکڑے ان باتوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد. اس کے بعد اللہ رب العالمین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کلا، کلا کے معنی میں نے کہا ہرگز نہیں، یا پھر حقیق یعنی بات ایسی ہی ہے، حقاً کے معنی کیے ہیں، یا پھر جو ہے نا بعض مفسرین نے کلا کے معنی کیے ہیں الا، یعنی لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ معنی بھی کلا کی کیے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ پیچھے پلٹ جائے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الكبر، انہا احدى الكبر، یقینا وہ سے مراد جہنم، انہا لإحدى الكبر، یقینا وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انہا لإحدى الكبر. یہاں پر اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. یہ بات میں ہمیشہ دہراتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. دوسری بات کہ اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں بہت ہی عظیم چیزوں کی، اور اللہ رب العالمین خود عظیم ہے، عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور کسی عظیم بات کے لیے قسم کھاتا ہے، یعنی کسی بڑی بات کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تو قسم کھانے والا رب العالمین. جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ قسم، جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ہے چاند، رات اور صبح، بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ کی مخلوقات. جس بات کے لیے اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں وہ بات ہے انہا لإحدى الكبر، انہا لإحدى الكبر، کہ وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی جہنم. نذیرا للبشر، نذیرا للبشر، اور یہ جہنم ڈرانے کا ذریعہ ہے انسانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس شخص کے لیے ڈرانے کا ذریعہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، یعنی نیک اعمال کر کے آگے بڑھے، نیک کام کر کے آگے بڑھے. تقدم آگے بڑھے، نیک کام، نیکیوں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور یتأخر برائیوں سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. یا تقدم جنت کی طرف، اور تاخر جنت سے واپسی، جنت سے پیچھے ہٹتا ہے. اے تقدم اس شخص کے لیے جہنم ڈرانے کا ذریعہ ہے جو جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، اور یہ تاخر، اور اس شخص کے لیے بھی ڈرانے کا ذریعہ ہے جہنم جو جنت سے واپس یعنی پیچھے کی طرف آنا چاہتا ہے، یعنی جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے، یعنی نیک اعمال کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور برائی اور نافرمانی کر کے پیچھے آنا چاہتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کہا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے ایمان لائے، اور جو چاہے رب کا انکار کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر نفس اپنے اعمال کی وجہ سے گروی ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گروی ہے. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر نفس اپنے اعمال کی وجہ سے گروی ہے. یہاں پر اکثر مفسرین نے کہا کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے انسان گروی ہے. مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں من اعمال السوء وافعال الشر، من اعمال السوء بما کسبت سے مراد یہاں پر بدعمالیاں ہیں،
بدعمالیوں کی وجہ سے وہ گروی ہیں. مطلب یہ بدعمالیاں اس کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. انسان بدعمالیاں کرتا ہے تو وہ گروی ہو جاتا ہے, وہ قید ہو جاتا ہے, قید ہو جاتا ہے, اور وہ بدعمالیاں اس کو جہنم میں لے جاتی ہیں. اچھا, بعض نے کہا کہ یہاں پر بدعمالیاں بھی مراد ہیں اور افعال الشر بھی مراد ہے, افعال خیر بھی مراد ہے. افعال الشر انسان کو جہنم کے ساتھ قید کر دیتے ہیں, گروی رکھ دیتے ہیں افعال الشر, اور جبکہ افعال خیر انسان کو جنت کے ساتھ گروی رکھ دیتے ہیں, اس کو جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن آگے کی جو آیت ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے, وہ آیت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ سے مراد اگر بما کسبت کو ہم افعال الشرعی مراد لیتے ہیں تو اس سے جہنمی مراد ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا الا اصحاب الیمین, مگر دائیں جانب والے, یعنی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا. یعنی اہل جنت اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے مرتہین یا مرہون یا گروی یا قید نہیں ہوں گے. اہل جنت اپنے اعمال کی وجہ سے گروی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو ان کے بدعمالیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, ہے نا. اہل جنت کی بدعمالیوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے, تو پھر وہ گروی کہاں رہے, وہ قید کہاں رہے. اسی لیے 3-4 تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا تو 3-4 تفسیر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, اور فتح الرحمن میں بھی, اور تفسیر جلالین میں بھی, اور کچھ مزید تفاسیر کثیر وغیرہ میں بھی اس کا بما کسبت, کل نفس بما کسبت, بما کسبت سے مراد یہاں پر بدعمالیاں ہیں. تو ہر انسان بدعمالیاں, یعنی جو بدعمالیاں کرتا ہے وہ انسان بدعمالیوں میں قید ہو کر رہ جاتا ہے, اور وہ بدعمالیاں اس کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جبکہ اہل جنت عفوا اہل جنت سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں, بدعمالیاں سرزد ہوتی ہیں, لیکن وہ گروی نہیں رہتے, کیونکہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو معاف کر دیتے ہیں, انشاءاللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ اہل جنت واپس جنت میں آ جاتے ہیں. جبکہ اہل جہنم یہاں کل نفس بما کسبت رہینہ سے مراد قید ہو جانا, رہینۃ مرہون گروی یعنی قید کے معنی میں ہے, قید ہو جانا. تو قید کون ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے؟ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین جن کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے, اور ظاہر سی بات ہے وہ مشرکین ہوں گے, کفار ہوں گے, جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. جبکہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جہنم سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین یعنی اہل جنت میں سے بنائے. تو یہاں پر ہماری مختصر سی جو شرح تھی وہ ختم ہوتی ہے. جلدی سے آئیے اور شرح الکلمات اور فوائد ما یستفاد من آیت کی طرف چلتے ہیں. اصحاب النار معنی کلمات میں دیکھیے, آپ سب کے پاس میں نے بھیج دیا تھا. اصحاب النار خزنتها, جہنم والے, لفظی ترجمہ تو ہے جہنم والے, لیکن یہاں پر اس کے داروغے. خزنتها خازن کی جمع ہے خزنتن, خزنتها اس کے داروغے, اس کے ذمہ دار. فی قلوبہم مرض فی قلوبہم شک و نفاق, ان کے دلوں میں شک اور نفاق ہے. ادبر آسان ہے اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ گیا. ادبر ولا وذهب, پیچھے پلٹا اور چلا گیا. ادبر کے معنی کلا والقمر واللیل اذ ادبر, تو رات جب وہ پیچھے چلی جائے, مطلب پلٹ جائے واپس چلی جائے. تو واللہ کے معنی پیچھے پلٹ جانا, وذهب اور چلے جانا. احدى الكبر احدى العوائم, عوائم بڑی بڑی چیزیں, احدى العوائم بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک, بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک. لا يرتاب لا يشك لا يشك, تاکہ وہ شک نہ کرے. مثلا دیکھیں یہاں پر شرح میں لکھا ہوا ہے مشابہن للمثل فی غرابته, مشابہن للمثل فی غرابته, یہ مثال نہیں ہے, لیکن یہ بات مشابہ ہے مثال کے تعجب میں, یعنی تعجب والی مثال کے مشابہ ہے. کوئی اچانک بندہ آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کر دے جس سے آپ تعجب میں پڑ جائیں, حیرت میں پڑ جائیں, بولے کیا مطلب ہے اس مثال کا. تو مثال
یہاں پر اللہ نے مثال تو نہیں دی لیکن ایسی بات پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مثال تو نہیں ہے لیکن مثال کے مشابہ تعجب میں مشابہ ہیں کہ غرابت ہی غرابہ تعجب کے معنی میں ہے. اسفر جبکہ دیکھیں آپ سورۃ البقرہ میں ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے ترجمہ کرنے والوں نے سیدھے سیدھے مثال ترجمہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں کیا کہا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا. اللہ نہیں شرماتا ہے نہیں حیا کرتا ہے کہ وہ مثال دے. وہاں اللہ نے خود کہا مثال دینے سے اللہ کو شرم نہیں آتی اللہ کو حیا نہیں آتی کہ وہ مثال دے. تو اسی لیے ترجمہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا وہاں بھی بالکل اسی طرح کی آیت ہے لیکن مثال ہی ترجمہ کیا گیا. یہاں پر مثال کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم لوگ کیونکہ یہاں پر مثال نہیں دی ہے لیکن ایک ایسی بات پیش کی اللہ رب العالمین نے کہ سامنے والے کو تعجب ہوا ایسا تعجب جیسے اس کے سامنے کوئی تعجب والی مثال پیش کر دی گئی ہے. تو ایسا تعجب ہوا تو تعجب یہ وجہ شباہت ہے. شباہت اس بات میں کیا ہے تعجب کہ ایک تعجب والی مثال انسان کے سامنے پیش کر دی جائے تو وہ حیرت سے سوال کر بیٹھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس مثال کا کیا مطلب ہے. تو یہ تعجب اس بات کے اندر بھی ان لوگوں نے کیا کہ اللہ نے کہا کہ علی ہے 19. تو یہاں پر دیکھیں مثلا اسی لیے شرح کے اندر مثلا کی شرح لکھی گئی ہے مشابہا للمثل فی غرابتہ مشابہ ہے مثال کے تعجب میں. اسفر اضاء اسفرا کے معنی روشن کرنا اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے جب وہ روشن کرے. رہینۃ مرتہنۃ بعملها اپنے عمل کی وجہ سے گروی ہے گروی ہوگی یا قید ہوگی. مرتہنۃ گروی لفظ اردو میں استعمال ہے گروی بہت زیادہ عورتیں عموماً اس لفظ کو بہت زیادہ جانتی ہیں کیونکہ ذرا بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا مال سونا انگوٹھی بالیاں سب گروی رکھ دیتی ہیں. تو مرتہنۃ بعملها اپنے عمل کی وجہ سے وہ قید ہے. ہر نفس قید ہوگا ہر نفس یا ہر انسان قید ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے یا گروی ہوگا. یہ رہے معارف کلمات. اب آئیے ما یستفاد من الآیات کی طرف. ما يستفاد من الآيات میں ذكر الله عدد الخزانات إخبارا وإضلالا للكافرين وليتيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد مدال کے بعد علی چھوڑ گیا. ذكر الله عدد الخزانة اللہ نے داروغوں کا یا ذمہ داروں کا جہنم کے داروغوں کی عدد کا ذکر کیا. الخزنۃ یہ جہنم کے داروغوں کو بولتے ہیں اتنے یاد رکھ لیجیے. تو جہنم کے داروغوں کی تعداد کا اللہ نے ذکر کیا. ذکر اللہ عدد الخزن کیوں اخبارا یہ بطور خبر دینے کے لیے اور دوسرا وہ ضلالا للکافرین گمراہ کرنے کے لیے کافروں کو. وَلِيَتَيَقَّنَ الَّذِينَ وَلِيَسْتَيْقِنَ ہے یہاں وَلِيَتَيَقَّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور تاکہ یقین کریں اہل کتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور اہل ایمان کا ایمان زیادہ ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کے داروغوں کی تعداد کا یہاں پر ذکر کیا ہے. ثانیا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اسی آیت کریمہ سے کیونکہ اللہ نے کہا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. تو جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تیسری بات اسی آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے الغیب لا يعلمه الا اللہ سبحانہ. غیب کوئی نبی نہیں جانتا غیب کوئی پیر ولی نہیں جانتا غیب کوئی مرشد نہیں جانتا غیب کوئی بابا شابا نہیں جانتا. غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. الغیب لا يعلمه الا اللہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ سبحانہ و تعالی. صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے
کیونکہ اللہ نے کیا کہا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، غیب جاننے والا ہوتا تو وہ رب کے لشکر کو جانتا، غیب جاننے والا ہوتا تو وہ جانتا کہ بھئی جہنم کے نگران اور کون کون ہیں، 19 فرشتوں کے ساتھ اور کون ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکر کو مگر اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کے بعد رابعا سقر احدى البلايا الكبر وهي نذير للبشر۔ سقر جہنم کے بارے میں یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی اللہ نے قسم کھا کر کہا انہا لإحدى الكبر، تو بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے، احدى البلايا الكبر، بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے یہ جہنم، وہی نذیر للبشر، اور وہ ڈرانے کا ذریعہ ہے یا وہ ڈرانے کا سبب ہے یا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے انسانوں کے لیے۔ خامسا کل نفس مرتہنۃ بعملها، ہر نفس اپنے عمل کی وجہ سے گروی ہے، قید ہے، مقید ہے۔ ان خیرا فخیر، اگر وہ بھلے کام کرے گا تو بھلائی اس کو حاصل ہوگی یعنی جنت میں ہو جائے گا، اور اگر وہ شر یعنی برے کام کرے گا تو اس کو برائی حاصل ہوگی یا برا انجام ہوگا، اس کا ٹھکانہ برا ہوگا یعنی جہنم میں وہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت نمبر 30 سے آیت 38 تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی مختصر سی تفسیر یا شرح جو میں نے آپ سب تک پہنچائی ہے مفسرین کی، امید کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن و دماغ میں ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم چھٹی چاہیں گے۔ آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا بات ہے؟ ہاں اس لیے میں نے کہا نا، اچھا آ گئی تھی آواز، صحیح، اسی لیے میں نے کہا نا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اللہ نے آگے کیا کہا، الا اصحاب الیمین، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے آگے کیا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں جانب والے۔ تو مفسرین وہاں کہتے ہیں کہ دائیں جانب والے ہیں وہ، اب وہاں آپ بول رہے ہیں کہ جو گروے رکھتے ہیں وہ تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن وہاں کون چھڑائے گا ان کو، وہاں ان کو کون چھڑائے گا؟ وہاں پر تو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، وہاں پر تو اس جہنم سے بچنے کے لیے انسان اپنے سارے رشتہ دار و خاندان و معاشرے بلکہ زمین و آسمان میں جس کا بھی وہ مالک اگر ہو جائے تو سب چیزوں کا وہ فدیہ دے کر بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں ایسی گروی کی بات ہو یہاں پر، اسی لیے بعض لوگوں نے رہینۃ کا معنی مقید کا کیا، قید ہو جائے گا انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ قید ہے کہ وہ بدعمالیاں اس کو جہنم میں لے جائیں گی، لیکن اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ آزاد رکھیں گے کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے معاف کریں گے وہ سفارش وغیرہ کی وجہ سے انشاءاللہ۔ آیت کا نمبر فائدے کی آیت کا نمبر بتا کر کنفرم کیجئے۔ بھئی میں نے بتا دیا نا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم، یہ پوری آیت ہے نا، اس پوری آیت سے تینوں فائدے اسی ایک آیت سے حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
कल्ला वल कमर वल लैली इज़ा अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्ना लइहदल कुबर नज़ीरन लिलबशर। यहाँ से ये चौथा फरमान है कि जहन्नम, क्योंकि इतनी बातें अल्लाह ने की, कसमें खाई अल्लाह ताला ने ये बताने के लिए कि जहन्नम ये बहुत बड़ी चीज है और ये जहन्नम इंसानों को डराने का जरिया है। उसके बाद कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, और इससे तो कुल्लु नफ्सिन मुर्तहिला का पांचवा फायदा उस आयत से। जी जी, कोई सवाल और नहीं है? जज़ाकल्लाहु। चलें फिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसके कलाम को पढ़ने, समझने, अमल करने और उसके मुकम्मल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।